السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین، ہم آپ حضرات کی خدمت میں آج ایک نہایت اصلاحی اور اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا اہم اور پیارا، آپ نے اپنے چچا داد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے پیارے بچے اور اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ناظرین، قرآن و حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی وہ قانون الہی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ میں کیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو فَاذْكُرُونِي، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، مجھے یاد رکھو گے تو اذکرکم، ہم تمہیں بھی یاد رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کریں گے۔ تو ناظرین، حفاظت کے کئی طریقے اور مختلف انداز ہوا کرتے ہیں، جن میں سے 3 طریقے ہم آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے باڈی گارڈ بن جائیں یا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل غنی عن العالمین ہے، وہ کسی کی حفاظت کا محتاج نہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو گے، اسلام کی حفاظت کرو گے، شریعت کی حفاظت کرو گے، تب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنے، اسلام کی حفاظت کرنے کا کئی معنی ہو سکتا ہے، اس کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو صرف 3 چیزیں بتاتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اس کا مطلب یہ ہے، حفاظت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی سنت پر عمل کرتے رہیں گے، قرآن پاک کے جس حکم پر عمل کرتے رہیں گے، اگر قیامت تک اس پر عمل ہوتا رہے گا تو لوگوں کے علم میں اور معاشرے میں اللہ تعالیٰ کا وہ حکم، نبی کے وہ سنت، قرآن کی وہ آیت عملی طور پر محفوظ رہے گی۔ کیوں؟ لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ اور اگر کسی سنت کو، نبی کی کسی حدیث کو، قرآن پاک کی کسی آیت کو اگر ہم اپنے عمل میں نہ لائیں، ہم اس کو نظر انداز کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیں، تو اس کی ہم نے حفاظت نہیں کیا، وہ ہمارے معاشرے سے ناپید ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ناظرین کرام، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک زمانہ امت پر ایسا آئے گا، اے لوگو، اس امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتویٰ دینے والے زیادہ ہوں گے، دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہوں گے، اس طرح سے فتنے عام ہو جائیں گے۔ فتنہ اس قدر عام ہو جائے گا، شریعت اور سنت اور نہ ہمارا لایا ہوا طریقہ اس قدر فتنے فساد میں ڈھپ جائے گا، غائب ہو جائے گا، ناپید ہو جائے گا کہ سنت کو لوگ بدعت سمجھیں گے اور بدعت کو لوگ سنت سمجھیں گے۔ اس قدر بدعات، اس قدر فتنے عام ہو جائیں گے اور اتنا زیادہ لوگوں میں اس کا پھیلاؤ ہو جائے گا کہ بدعت کو لوگ دین سمجھیں گے، بدعت کو لوگ سنت سمجھیں گے۔ اسی لیے آگے فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان ہدایت پا گیا اور سنت پر عمل کرنے لگا اور بدعت کو اس نے ترک کر دیا تو سارے محلے اور گاؤں کے لوگ
اس سے ناراض ہو جائیں گے اور کہیں گے زمانہ بہت برا آ چکا ہے، ذرا دیکھو لوگ نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے بدعات پر عمل کرنا شروع کر دیے ہیں۔ حالانکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حالانکہ اس نے سنت پر عمل کرنا شروع کیا اور بدعات کو اس نے ترک کیا۔ تو ناظرین ذرا غور کریں کس قدر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت کر رہے ہیں کہ فتنے اتنے عام ہو جائیں گے، دین پر چلنا لوگ اتنا ترک کر دیں گے کہ لوگ شرک اور بدعات کو دین سمجھ گے اور توحید سنت کو بدعات سمجھنے لگیں گے۔ یہاں تک کہ کسی مرد مومن کو اگر ہدایت مل گئی اور وہ سنت پر عمل کرنے لگا تو لوگ کہیں گے یہ بہت برا آدمی ہے، زمانہ بہت برا ہو گیا ہے، چونکہ لوگ بدعات پر عمل کر رہے ہیں۔ اور کسی بدعات کو انسان ترک کر دے گا تو لوگ یہ کہیں گے بھائی زمانہ بہت برا آ گیا ہے، لوگ سنت کو چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ اس نے سنت کو اپنایا اور بدعات کو چھوڑا۔ تو ناظرین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم دین پر عمل کریں، شریعت پر عمل کریں۔ احفظ اللہ، اگر تم دین کی حفاظت کرو گے یعنی دین کی پابندی کرو گے، شریعت کی پابندی کرو گے، اگر سنت پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری اولاد اور تمہارے دین کی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے قرآن پاک سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 ہے، اللہ رب العالمین نے دین کی حفاظت کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی اور بڑی تاکید کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ ناظرین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے۔ اسی طرح سے اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں الآمرون بالمعروف بھلائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر برائی سے روکنے والے۔ یہ 8-9 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور ان میں آخر کے اندر کیا بیان فرمایا؟ والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ حدود کس کو کہتے ہیں ناظرین؟ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اسلامی زندگی گزارنے کے لیے جو حدود قائم کر دیا ہے، جو احاطہ بندی کر دیا ہے کہ یہی دین ہے اور یہ چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہیں، انہی کو کہا جاتا ہے حدود اللہ۔ دیکھیں یہاں والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر المؤمنین، اے ہمارے نبی ان حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے مومنوں کو آپ بشارت سنا دیں۔ تو ناظرین اللہ تعالیٰ کے دین کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر اور اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں۔ اگر ہم اپنے عمل کے ذریعے اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں کیا ملے گا؟ یحفظک، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کیا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنے کا دوسرا طریقہ جو بہت ہی ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین، کتاب و سنت، شریعت، جو احکام نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جانب سے لے کر کے آئے ہیں ان کو سیکھا اور سکھایا جائے، ان کو پڑھا اور پڑھایا جائے، اپنی اولاد کو پڑھایا جائے، دوست احباب کو بتایا جائے۔ یہ تعلیم تعلم، درس و تدریس، اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنا سکھانا، ناظرین یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھیں گے سکھائیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ جہالت عام ہوتی جائے گی اور دین کی ایک ایک بات اٹھتی جائے گی۔ اسی لیے دین کا تحفظ، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کی حفاظت ناظرین تعلیم و تعلم سیکھنے اور سکھانے میں ہے۔
اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے حجۃ الوداع کا موقع تھا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار میدان عرفات میں اعلان کر رہے تھے، الا خذوا العلم قبل ان یرفع، خذوا العلم قبل ان یرفع، خذوا العلم قبل ان یرفع۔ آپ بڑے بلند آواز سے اعلان کر رہے تھے، الا اے مسلمانوں، خذوا العلم قبل ان یرفع، خذوا العلم قبل ان یرفع، علم اٹھ جانے کے پہلے پہلے علم کو سیکھ لو۔ کتاب و سنت کا علم اٹھ جانے سے پہلے پہلے نبی علیہ السلام فرما رہے تھے سیکھ لو، قرآن و حدیث نبی کا لایا ہوا دین سیکھ لو۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس لیے سیکھنے کی تاکید کیا چونکہ دین اسلام کی حفاظت اور شریعت کی حفاظت ناظرین اس کے سیکھنے سکھانے پڑھنے اور پڑھانے کے اندر ہے۔ آپ نے جب ارشاد فرمایا خذوا العلم، علم حاصل کرو، تو بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا سنو، الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء، الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء، الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء۔ علم اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ علماء ایک ایک کر کے مرتے جائیں گے، علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا جائے گا، اور گاؤں کے لوگ علماء کی زندگی میں ان سے علم حاصل نہیں کریں گے، لاپرواہی کی، علماء اٹھ گئے، علم ان کے ساتھ چلا گیا۔ تو ناظرین علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ناظرین مختصر سے وقفے کا وقت آیا ہوا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ ہم جاری کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے کہ دین کے تحفظ اور دین کی حفاظت کا ایک دوسرا طریقہ ہے دین کا سیکھنا سکھانا، اس کا پڑھنا پڑھانا، اور زیادہ سے زیادہ اس کو لوگوں میں تعلیم کے ذریعے عام کرنا۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا دین سیکھا نہ جائے، کتاب و سنت کا علم حاصل نہ کیا جائے، تو جہالت عام ہوگی اور یہ دین محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے درمیان علماء موجود ہیں تو علماء کے اٹھ جانے یعنی ان کے موت سے پہلے پہلے ان سے علم حاصل کر لو، ورنہ اگر لاپرواہی کرو گے، علم حاصل نہیں کرو گے، علماء قبر میں چلے جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کا علم بھی چلا جائے گا۔ اسی لیے ناظرین دین کا سیکھنا سکھانا، کتاب و سنت کا سیکھنا سکھانا، علم حاصل کرنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد قرار دیا ہے، کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اسلام میں جہاد کہتے ہیں وہ اعمال جس کے ذریعے دین اسلام کی حفاظت ہو سکے۔ یہ جو دشمنوں سے جہاد کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ دین اسلام محفوظ رہے۔ تو جن چیزوں کے ذریعے دین اسلام محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، نبی کی سنت اور شریعت محفوظ رہتی ہے، ناظرین اس میں ایک علم حاصل کرنا ہے، پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اسی لیے سیکھنے سکھانے کو بھی جہاد قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من جاء فی مسجدی ھذا، جو شخص ہماری اس مسجد میں آیا۔ چونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جیسے آج دینی مدارس قائم ہوتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، ایسے کوئی مدارس نہیں تھے۔ وہی نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا مدرسہ، سیکھنے سکھانے کا مرکز جو تھا وہی مسجد نبوی تھی۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا من جاء فی مسجدی ھذا، جو شخص میری اس مسجد میں آیا، اور آنے کا مقصد کیا ہے؟ لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، اور ہماری مسجد میں آنے کا مقصد اور اس کی غرض صرف یہ ہے کہ یہاں دین کی باتیں سیکھیں یا دین کی باتیں سکھائے۔ ناظرین کتنی بڑی بات نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، من جاء فی مسجدی ھذا، جو میرے اس مسجد میں آیا اور آنے کا مقصد صرف یہ ہے الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، وہ دین کو سیکھے یا دین کو سکھائے۔
آپ نے فرمایا فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس عالم اور اس طالب علم جو اس مسجد میں آ کر کے دین سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ میدان جنگ میں دشمنوں سے جہاد کرنے والے مجاہد کا مقام و مرتبہ دے رکھا ہے۔ اس کا بھی درجہ وہی ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ کچھ اجر و ثواب ملے گا، وہی مسجد میں بیٹھ کر کے دین کے سیکھنے سکھانے والے کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ ناظرین، اس حدیث کو میں نے اس لیے پیش کیا آپ حضرات کے سامنے کہ ہم دین کو سیکھیں اور یہ ہم اپنے دل و دماغ میں بات پیوست کر لیں کہ دین کی حفاظت جو ہو سکتی ہے وہ دین کے سیکھنے سکھانے سے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے دین کا سیکھنا ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا سیکھنا سکھانا اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے طالب علم کی بڑی فضیلت بیان کیا۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، معلم اور متعلم کو ذرا دیکھیں ناظرین، آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مُعَلِّمَ الْخَيْرِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ، ایک انسان جو دین لوگوں کو سکھلاتا ہے، جو معلم اور استاد ہوتا ہے، جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے کہ ساتوں آسمان کے فرشتے، ساتوں زمین کی مخلوقات، یہاں تک کہ سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں اور بلوں اور سوراخ میں رہنے والی جو چیونٹیاں ہوتی ہیں، اس طرح سے آپ نے فرمایا ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے تمہاری ذمہ داری کہ 24 گھنٹے اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ نے معلم خیر کو دیا ہے۔ کیوں؟ وہ بظاہر تو دین کی باتیں سکھلا رہا ہے، قرآن و حدیث کی چند باتیں سکھلا رہا ہے، لیکن میرے بھائی سکھلانے تک محدود نہیں، اس کے سکھلانے سے اللہ تعالیٰ کا وہ دین محفوظ رہے گا جو اپنے نبی کو دنیا میں لے کر کے بھیجا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی وہ شریعت سیکھنے سکھانے سے محفوظ رہے گی جس شریعت کو پھیلانے کے لیے 23 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں محنت کیا اور طرح طرح کی مشقتیں اٹھائی، جہاد کیا، زخمی ہوئے اور ہزاروں صحابہ کرام کو شہید ہونا پڑا۔ تو ناظرین، چونکہ دین سکھانے والا گویا کہ اس کے ذریعے دین اسلام محفوظ رہے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام و مرتبہ اس کو دیا کہ کائنات کی تمام چیزوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، 24 گھنٹے اس کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ ناظرین، جس طرح سے نبی علیہ السلام نے دین کے سکھانے والے کی فضیلت بیان کی ہے، ایسے ہی نبی علیہ السلام نے دین کے سیکھنے والے اور طالب علم جو ہوتا ہے اس کی بھی اللہ کے رسول نے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اے لوگو یاد رکھو، جب کوئی انسان دین کو سیکھنے کے لیے، جو کوئی طالب علم ہے دین کے سیکھنے کی غرض سے اپنا قدم سفر کے لیے اٹھاتا ہے اور کہیں سیکھنے کے لیے کسی استاد کے پاس جانے لگتا ہے، تو اس قدر اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے اس طالب علم کا، اس قدر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اس کا درجہ اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ اس کے مقام و درجے کو دیکھ کر کے فرشتے اس طالب علم سے اس قدر خوش ہو جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، خوش ہو کر کے فرشتے طالب علم کے راستے میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں تاکہ طالب علم فرشتوں کے پروں پر سے گزر جائے۔ اتنی بڑی خوش نصیبی کہ اس کے قدموں تلے، یعنی طالب علم کا یہ مقام و مرتبہ ہو جاتا ہے کہ فرشتے فخر کرتے ہیں کہ یہ طالب علم ہمارے پروں پر قدم رکھ کر کے چلا جائے۔ ناظرین، یہ فضیلت طالب علم اور عالم معلم خیر یعنی استاد دین کے سیکھنے سکھانے والوں کی اس لیے ہے کہ دین اسلام کی اور دین اللہ کی اور دین الہی کی حفاظت کا دوسرا بڑا ذریعہ جو ہے علم سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اسی لیے ناظرین،
اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ شریعت محفوظ رہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ہم دین کو سیکھیں اور سکھائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، تو اس کا صرف ایک ذریعہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جان اور مال، تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ ناظرین، یہ دوسرا طریقہ ہے دین کے محفوظ رکھنے کا۔ ناظرین، تیسرا طریقہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں اور جس کے ذریعے ہم دین الہی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف، کتاب و سنت اور اسلام کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی اسلام پر کیچڑ اچھالتا ہے، کوئی دین اسلام میں کیڑے نکالتا ہے، کوئی کتاب و سنت کے خلاف ہے، کوئی افواہیں پھیلاتا ہے، تو ناظرین سب سے بڑی دین کی حفاظت یہ ہے کہ ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں اور اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم دفاع کریں۔ یہ دفاع کرنا اور اسلام کی صفائی پیش کرنا، یہ بھی دین اسلام کے حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اسلام کے سارے احکام جن بنیادوں پر مبنی ہیں، پورا اسلام ان میں ایک یہ ہے کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کرے۔ تو دین اسلام پر جتنے اعتراضات ہوں قرآن پر، یا جتنے ملحدین اور بے دین اور جتنے ہی اسلام کے دشمن شریعت کے خلاف کوئی بات کریں یا شریعت کے خلاف کوئی تحریر لکھیں، ان کے جانب سے دفاع کرنا اور اس کا جواب دینا، یہ بھی دین کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چونکہ اگر ہم خاموش رہیں گے اور لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے جائیں گے اہل باطل کے، وہ اتنے فتنے فساد اور اتنے اعتراضات اسلام پر کر دیں گے جس سے دین پر چلنے والے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس طرح سے دین کو دشمنان اسلام مٹا دیں گے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کے دشمنوں سے تم جہاد کرو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے۔ زبان سے ناظرین جہاد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے اعتراضات اور اشکالات کا منہ توڑ جواب دیں، ان کی زبان بند کریں اور اسلام کی صفائی لوگوں کے سامنے ہم پیش کر دیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بھی جہاد ہے، من رأى منکم منکرا، جس نے تم میں سے کوئی خلاف شریعت بات دیکھی اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے مٹائے، اگر ہاتھ سے نہیں مٹاتا تو چاہیے کہ وہ زبان سے مٹائے، اور زبان سے نہیں مٹاتا تو اسے چاہیے کہ دل سے مٹائے۔ دل سے مٹانے کا مطلب یہی ہے کہ انسان دل میں اس بات کو ٹھان رکھے کہ جب بھی ہمیں قوت حاصل ہوگی، موقع ملے گا، ہم اس باطل چیز کو مٹائیں گے، اس کی تردید کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ تین طریقے ہم نے آپ کے سامنے رکھے دین کی حفاظت کے، کہ تم دین کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ناظرین، وقت اختتام کو پہنچا، باقی باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ لے کے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔